نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، گزشتہ 7 قسطوں میں رب کے حقیقی مفہوم کے اوپر بات کی ہے۔ امید ہے اس کو سب لوگوں نے غور سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور دوسروں کو بتانے سے ذرا اپنا بھی سبق پکا ہوتا ہے، تو اس نیت سے دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں، وہ اعمال، وہ اذکار، وہ سنت اعمال آپ سے مذاکرہ کر لیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم دنیا آخرت کی اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے براہ راست فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، انوارات حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ہماری دنیا بھی آسان، راحت والی بنے گی، اور قبر کا معاملہ بھی آسان اور راحت والا ہوگا، میدان محشر میں بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں راحت، آرام اور نعمتیں ملیں گی۔ تو اس کو غور سے سنیں، کوشش کریں گے کہ ہم اس میں کچھ لکھا ہوا مواد بھی کسی طرح آپ کو فراہم کر دیں، تاکہ اس کو پھر اپنی طرح پڑھ کے آپ لوگ یاد بھی رکھیں اور آگے دوسروں کو سمجھائیں، دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو پھیلائیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، سورۃ نمبر ہود کی۔ اس میں سب سے پہلی چیز میں جو ہے وہ مذاکرے کے طور پر عرض کر دوں کہ سارے اعمال سے پہلے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اور جو ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہیں حقوق اللہ کی لائن سے بھی اور حقوق العباد کی لائن سے بھی، ان کے اوپر دل سے اس کو پہلے تو اپنی نظر میں لانا اور معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، اور جن سے جو ہمارا معاملے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے اس سے معاملہ اپنا صاف کرنا، تاکہ حساب کتاب ہمارا آخرت کے اوپر پینڈنگ نہ ہو جائے، بلکہ دنیا میں ہی اپنا حساب کتاب صاف کر لیں سب سے۔ تو گناہوں سے بچنا یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ آدمی جتنے بھی اذکار کر لے، مسنون اعمال کر لے، لیکن گناہوں سے نہ بچ رہا ہو اور گناہوں کا پہاڑوں کا سب بوجھ اپنے سر پر لیے زندگی گزار رہا ہو، تو کوئی بھی اعمال کام نہیں کریں، نہ دنیا میں کام آئیں گے اور نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ تو سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 3 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ ہدایت دیتا ہے اپنے پروردگار سے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا وہ اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ دونوں چیزیں آ گئیں، بشارت بھی ہے، وعید بھی ہے۔ اب اس میں اگر ابھی تو موقع نہیں ہوتا، چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے، تفسیر میں اس کے جائیں تو اس میں یہ کہ زندگی کے گزران کی جتنی بھی چیزیں انسان کو ضرورت پڑتی ہیں وہ بہترین انداز میں عطا کرے گا اور اپنی شان کے مطابق ادا کرے گا۔ انسان تو اپنی کم حیثیت، کم عقلی ذوق کی بنیاد پر اللہ سے جو مانگتا ہے وہ تو کم ہی ہوتا ہے، لیکن جب اللہ دینے پر آتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دوسری آیت سورہ نوح کی ہے، آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک۔ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمے کا ہے، چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ یہ قرآن کے تعلیمات ہیں، قرآن کا پیغام ہے ہمارے لیے کہ استغفار میں بہت بڑی خیریں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان جو نیکی پر فخر کرتا ہے، نیکی کر کے، اس سے زیادہ پسند ہے وہ گناہگار جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے۔ تو ابھی اس گفتگو میں ہم استغفار کے اوپر بہت زیادہ ہم نے بات کی ہے، اور آپ لوگ بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے سمجھے۔ اور خطا کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ خطائیں ہر ایک سے ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو بات کیا ہوئی کہ خطا ہو جائے کوئی بات نہیں، انسان ہے، لیکن توبہ کر لے، غلطی کا احساس ہو جائے۔ اس میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ اس سے پہاڑوں جیسا بھی گناہ ہو جائے نا تو ایسے اس سے لاپرواہ رہتا ہے جیسے مکھی چہرے پہ بیٹھی اس نے اڑا دی۔ اور اگر کسی مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایسا سمجھتا ہے پہاڑ میرے سر پہ آ گیا، فوراً توبہ کرتا ہے۔ تو ہم توبہ کو لازم پہلے اپنی غلطیوں کو مانیں، دل سے مانیں اور اس پر توبہ کریں۔ یہ ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے صبح سے کچھ اعمال شروع ہوتے ہیں، جیسے فجر سے پہلے جو ہے ممکن ہو سکے تو تہجد میں اٹھنا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے۔ ہاں، یہ 12 1 بجے تک سونے کا جو عادت اور مزاج اور سسٹم بن گیا، یہ بہت خطرناک ہے، فجر سے خطرے میں آ جاتی ہے۔ کوشش کریں 10 بجے 10:30 بجے تک سو جائیں اور پھر تہجد میں اٹھیں اور تہجد پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نفل پڑھیں، دعائیں دیر تک دعائیں کریں اور فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد جو ہے جو اشراق تک اذکار میں مشغول رہتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ ابھی اس کے دن بھر کے سارے کام میرے ذمے ہو گئے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کے بعد پھر 100 دفعہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اشراق پڑھنی ہے پھر، اور اشراق کے بعد پھر جو 2 گھنٹے اور گزر جاتے ہیں تو پھر چاشت کی نماز ہے۔ پکی حدیث میں آتا ہے کہ روزی کی برکت اللہ نے چاشت کی نماز میں رکھی ہے۔ یہ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ کوئی 9:30 10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے۔ عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، مرد حضرات جہاں بھی ممکن ہو سکے، دکان میں ہیں، بازار میں ہیں، آج کل بازار دیر سے کھلتے ہیں، گھر میں پڑھ لیں۔ یہ دفتر والے ہیں، آفس والے ہیں، وہ اپنے جو ہے جو ہر ادارے میں کوئی چھوٹا موٹا پریئر روم بنا ہوتا ہے، مسجد نہ بھی ہو تو نماز کی جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھ لیں۔ اور اسی طرح جو ہے ظہر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، چھوٹا سا درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، 100 دفعہ اس کو پڑھ لیں۔ اور 70 دفعہ پڑھیں یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، 70 دفعہ یہ پڑھیں۔
اور جو ہے جب بھی گھر سے باہر جائے، چاہے 2 دفعہ جائے، 4 دفعہ جائے، 10 دفعہ جائے، واپس جب گھر کے اندر داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کریں بلند آواز سے گھر والوں کو، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور وہی درود جو دوپہر کے لیے بتایا وہ درود ایک دفعہ پڑھ لیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں موٹے موٹے، اس کے ہم اہتمام کریں گے، اور آہستہ آہستہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی انشاءاللہ مذاکرے ہوں گے، اور بھی ہم چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں گے، تو ان کے کرنے سے انشاءاللہ ہماری زندگی برکتوں والی بن جائے گی۔ اب اس کو ہم کوشش کریں گے کسی طرح سے آپ کو تحریری طور پر بھی دے دیں، اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کو پہنچائیں، شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔